قتل حسین میں یزید ہی شریک جرم نہیں، ہر وہ بندہ شریک جرم تھا جس نے یزید کی بیعت کی تھی۔ جنہوں نے یزید کی بیعت کی وہ اس دور کے مسلمان تھے، ابھی نبی کو دنیا سے گئے 50 سال نہیں ہوئے تھے۔ اس کا مطلب کہ نبی کے دور کے صحابی موجود تھے جنہوں نے نبی کے دور میں نبی کے ہاتھوں پہ بیعت کی، انہوں نے بیعت توڑ کے یزید کی ہاتھ پہ کی۔ اور یہ ہے تاریخ اسلام کا ایک بدنما دور۔ داد آپ نے میری سوچوں سے بڑھ کے دی، توقع سے بڑھ کے دی، اب اس جملے کو محفوظ کر لیجئے گا۔ یہ تھا تاریخ مسلمان کا بدترین دور کہ رسول کے جانے کے 50 سال بعد یزید جیسا ایک فاسق، فاجر، بدکار مملکت اسلامیہ کا وارث بنا، اور اس دور کے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی۔ یہ جو لوگ بیعت کر رہے ہیں یہ صرف لوگ نہیں، مستقبل کے راوی ہیں۔ یہ لوگ صرف بیعت نہیں کر رہے، ان میں بڑے بڑے مستقبل کے محدث چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حدیث نقل کرنی ہے، انہوں نے تاریخ کو روایت کرنا ہے، انہوں نے رسول کے فرمان کو روایت کرنا ہے۔ تو جب ہاتھ یزید کے ہاتھ میں تھے، زبان آل محمد کا حق کیسے بول سکتی تھی؟ پھر اس دور میں جو تاریخ بنی، آج کے مسلمان نے اسے مستند اس لیے سمجھا کہ یہ نبی کے فوراً بعد بنی تھی، جبکہ نبی کے فوراً بعد یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی تھی۔ اور یہ فقہ اور شریعت کا قانون ہے، جب کوئی مسلمان کسی فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کرے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ پھر مجھے معاف کیجئے گا، یزید کے دور میں جن مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی، اب ان کا اسلام سے قرآن کے مطابق کوئی تعلق نہیں رہا۔ پھر اس کا مطلب کہ حسین کو مسلمانوں نے نہیں مارا، مسلمانوں نے نہیں مارا، کافروں نے مارا۔ اور یہ تھا اختیار حجت کہ شریعت کا اور قرآن کا مسئلہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کرے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب اگر وہ دوبارہ مسلمان ہونا چاہے اور کوئی حجت موجود ہو، اسے اس کے پاس آنا پڑے گا، اس کے ہاتھ پہ دوبارہ بیعت کرنی پڑے گی، جس کے لیے کہا جاتا ہے نص ہے تجدید بیعت، بیعت کا پلٹ کے واپس آنا، بیعت کا دوبارہ قائم ہونا۔ وہ دوبارہ معصوم کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا۔ یہ تھی حسین کی جنگ کہ لوگوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس کا مطلب نبی والی بیعت ٹوٹ گئی، علی والی بیعت ٹوٹ گئی، حسن والی بیعت ٹوٹ گئی، لوگ دوبارہ زمانہ جہلیت میں چلے گئے۔ حسین اپنے 72 لے کے کربلا سو گیا، اگلی حجت 1 سال کے لیے قید خانے میں بیٹھی رہی۔ اب مجھے تاریخ کا مورخ بتائے کہ وہ پورا 1 سال امت کافر رہی ہے یا مسلمان رہی؟ اس 1 سال میں امت کہاں تھی؟ حالت کفر میں تھی یا حالت اسلام میں تھی؟ اس کا مطلب ہے یہ جو امام قید خانے میں تھا، امام قید نہیں تھا، امت قید تھی۔ نقلی بیعت کے دعوے داروں کے چہرے سے حسین اور حسین کے بیٹوں نے نقاب اتار دیے۔ حسین نے سارے بدلے اکٹھے لے لیے۔ ذرا جنگ تو سنو حسین ابن علی کی، کبھی یوں حملہ بھی سنو حسین ابن علی کا۔ حسین نے سارے حملے اکٹھے لے لیے۔ یزید کے پاس آج طریقہ مورخ یہ کہتا ہے کہ یزید غلط تھا، حسین صحیح تھا۔ سارے کہتے ہیں، آپ تائید فرمائیں گے، میں نتیجہ دے کے چھوڑ، یزید غلط تھا، حسین صحیح تھا۔ کیوں یزید غلط تھا؟ نہیں جی یزید کی خلافت غلط تھی۔ آئے مولوی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، وہ اپنی کتابوں لائے اور مجھے اپنی کتاب اور قوانین شریعت کے مطابق یزید کی خلافت کو غلط ثابت کر کے دکھائے۔ تمہارے پاس جتنے خلافت کے اصول تھے وہ سارے یزید کے پاس تھے۔ مسلمانوں کے ہاں خلافت کا پہلا اصول ہے کہ امت اکٹھی ہو کے کسی کو خلیفہ بنائے تو وہ ہوتا ہے۔ یزید کے پاس یہ تھا۔ پڑھے لکھے احباب تشریف فرمائیں، اجماع امت یزید کے پاس تھا، اجماع ہو گیا تھا امت کا۔ دوسرا خلافت کا قانون یہ تھا کہ پہلا دوسرے کو نامزد کر دے تو وہ بھی خلیفہ ہوتا ہے۔ یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اسے اس کے باپ نے نامزد کیا تھا۔ خلافت کا تیسرا اصول تھا کمیٹی بن کے فیصلہ کرے اور کسی ایک کو چن لے، یزید کے پاس یہ بھی تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یزید کے پاس تو خلافت کے سارے قانون تھے، پھر یزید غلط کیسے، حسین صحیح کیسے؟ پھر تمہیں ماننا پڑے گا
حسین صرف صحیح اور یزید صرف غلط نہیں، تمہیں ماننا پڑے گا حسین صحیح تھا، اجماع امت غلط تھا، حسین صحیح تھے، استخلاف غلط تھا، حسین صحیح تھے، شورا غلط تھی، تمہیں ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا، سقیفہ غلط، امامت صحیح تھی، خلافت غلط تھی۔ اگر مان جاتے پھر بیٹی علی کی شام کے بازار میں 2 جملے پڑھوں گا اور زیادہ سے زیادہ۔ محرم کا مہینہ گزر گیا، یہ سفر ہے علی کی بیٹی کا مہینہ۔ محرم میں حسین ایک بار شہید ہوئے۔ میرا خیال تھا کہ اگلا جملہ مجھے پڑھنے کی اجازت نہ ہوتی اور ضرورت بھی نہ پڑتی۔ محرم میں حسین ایک بار شہید ہوئے، سفر میں زینب کئی بار شہید ہوئے۔ میں نے بات شروع کی ہے سید الساجدین کی، تو جو جملے اسی بادشاہ کے پڑھوں۔ کوئی شیعہ نوجوان یہ نہ سمجھے کہ سجاد کمزوری کی وجہ سے لہو روتے تھے۔ عباس جتنا قد تھا سجاد کا، جوان تھا حسین کا بیٹا۔ مدینے کے لوگ روایت کرتے کہ مدینے میں جب حسین گھر سے نکلتے تو اکیلے نہیں آتے تھے، حسین کے دائیں عباس ہوتے تھے، بائیں سجاد ہوتے تھے۔ مدینے کے لوگ کہتے ہم پہچان ہی نہیں سکتے تھے ان میں عباس کون ہے، سجاد کون ہے۔ برابر کا قد تھا چچا اور بھتیجے کا۔ اگلا جملہ میں ماتمیوں سے معافی مانگ کے کہنے لگا ہوں جو غازی کے مرید بیٹھے ہو، حقیقت یہی ہے، عباس سے بڑے بہادر کا نام سجاد تھا، عباس سے زیادہ شجاع تھا میرا بادشاہ سجاد۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ ہم نے تو ساری زندگی یہ سنا کہ ہاشمیوں میں سب سے بہادر غازی تھے، عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد۔ اگر کسی سید کا دل نہ دکھے تو میں دلیل دوں، اگر سجاد کی جگہ عباس ہوتے تو پہلے ہی موڑ پہ مر جاتے۔ یہ تو طاقت امام تھی، سجاد ہر موڑ پہ زندہ رہا ہے۔ رکھ علماء کے سروں پہ قرآن، عباس کا سر نو کے نیزہ پہ سوار نہیں ہوتا تھا۔ شمر نے آ کے کہا سجاد غازی کا سر نو کے نیزہ پہ سوار کیوں نہیں ہوتا؟ سجاد کی آنکھوں سے لہو آیا، فرمایا کیسے سوار ہو، میری پھپھی کے سر سے چادر اتری ہوئی ہے۔ عباس کا سر نیزے کی بلندی پہ نہیں جانا، جو عباس نو کے نیزہ پہ زینب کا کھلا سر نہیں دیکھ رہا تھا، سجاد ہر موڑ پہ کہتا رہا اما جلدی چل لوگ شراب پی رہے۔ اجر و کون 2 جملے اور پڑھوں گا، 2 جملے اور پڑھوں گا۔ جہلم گرد و نواح کے سادات و غیر سادات 2 اولادیں تھی کربلا کے کریم کی، کربلا میں بچی، ایک بیٹا بچا، ایک بیٹی بچی۔ بیٹے کا نام سجاد، بیٹی کا نام سکینہ۔ اگلا جملہ میں مولا کی قسم یہاں سے نہیں یہاں سے پڑھنے لگا ہوں، دل تک پہنچے، رونا تیرے اختیار میں نہیں، ہائے تیرے اختیار میں ہے۔ ایک بیٹا بچا تھا، ایک بیٹی بچی تھی، جو زندہ رہنا چاہتی تھی وہ کوٹری میں مر گئی، جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ تھا۔ جو ہر موڑ پہ کہتی تھی سجاد ہم نے مدینے کب جانا ہے، وہ تنگ و طریق کوٹری میں مر گئی۔ اور جو ہر موڑ پہ کہتا تھا اماں دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے۔ جو زندگی مانگتی رہی وہ شام میں چلی گئی، جو موت مانگتا رہا وہ زندہ رہا۔ سادات و غیر سادات مجھے بس ایک سطر کی اجازت دینا۔ یہ جو کمر جھکی تھی نا میرے بادشاہ کی، ضعیفی کی وجہ سے نہیں، کمزوری کی وجہ سے نہیں، دونوں ہاتھ ہیں میرے علم عباس پہ۔ میرے بادشاہ کی گردن میں جو توق تھا نا، اس توق کا سید جی وزن اتنا تھا، سجاد کی کمر جھک گئی۔ میں چاہتا تھا میں اتنا پڑھتا، آنکھیں بے وضو رہ گئیں۔ اگلا ٹکڑا روایت کا پڑھ دیتا ہوں، غلط پڑھوں یہ سخی عباس مجھے معاف نہ کرے۔ کتابیں کہتی ہے یہ صرف توق نہیں تھا، اس کے اندر لوہے کی برشیاں لگی ہوئی تھی۔ تو نے ابھی بھی ہائے نہیں کہا،
اس کے دونوں طرف لمبی لمبی زنجیریں تھی. سجاد دائیں ہوتا, بائیں والا کمینہ زنجیر کھینچ لیتا, لوہے کی برشیاں سجاد کی گردن کے اندر چلی جاتی. سجاد آواز دے کہتے باقر مجھے سہارا دے. باقر رو کے کہتا بابا تیری گردن پہ لہو آ گیا ہے. فرمایا باقر مجھے آج پتا چلا ہے میری دادی کا پہلو کیوں زخمی تھا. ہائے او میری بطول دادی, تیرا جلتا ہوا دروازہ